دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کسی نہ کسی نے کسی لیول تک پہنچ کر ایک بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، خدائی کا دعویٰ۔ اور اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے اسے ایسا تباہ کیا کہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ جن میں سب سے مشہور ہے مصر کا بادشاہ فرعون۔ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک ٹائٹل، ایک لقب تھا جو مصر کے لوگ اپنے بادشاہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تاریخ میں کئی فرعون گزرے ہیں، لیکن سب سے مشہور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، جس کا نام تھا رمسیس II۔ رمسیس II کے دور میں مصر دنیا کا سب سے طاقتور امپائر تھی اور فرعون سب سے طاقتور بادشاہ۔ اس وقت کی مصر کی طاقتور ہونے کی صرف ایک ہی وجہ تھی، پانی، نائل ریور۔ اس وقت مصر کی زمین دریائے نیل کے کنارے پھیلی ہوئی تھی۔ دریائے نیل نے اس کی زمین کو زرخیز بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے مصر سب سے طاقتور امپائر بن چکا تھا اور فرعون سب سے طاقتور بادشاہ۔ اب جب فرعون اپنے پیک پر تھے تو انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، خدائی کا دعویٰ۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا۔ اب اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو جب بھی کوئی ظالم بادشاہ اپنے پیک تک پہنچا ہے تو اللہ نے اس کی ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک مائٹی پیغمبر بھیجا ہے۔ جیسا کہ آج کے لوگ ایک مثال دیتے ہیں کہ ہر فرعون کے لیے اللہ ایک موسیٰ ضرور بھیجتا ہے، لیکن اب جب فرعون کی ظلم بھی اپنی پیک پر تھی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ایک مائٹی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی ایک عظیم معجزہ تھی۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو انہیں اس وقت مار دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے تمام بچے مار دیے جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے ماں نے انہیں ایک ٹوکرے میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا اور اللہ کی قدرت دیکھے وہ ٹکڑا بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں پیدا دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں پلے بڑھے جہاں فرعون خود رہتا تھا۔ میں نے آپ کو کہا نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کے پاس جا کر اسے حق کی دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار پہنچے۔ اب بالکل یہ وہ مومنٹ تھا جب حق اور باطل بالکل آمنے سامنے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ لیکن فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو وہی ہو جو ہمارے محل میں پلے بڑھے اور اب ہمیں خدا کی باتیں سکھانے آئے ہو، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فرعون نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی کوششوں سے فرعون تب بھی نہیں مانا، تو آف کورس اب تو کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے۔ فرعون کو جب خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مصر سے نکل چکی ہے تو اس نے اپنی تمام فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریائے نیل تک پہنچے تو بنی اسرائیل یہاں ڈر گئے کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر۔ تو ایگزیکٹ اسی ٹائم اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار دیا اور پھر جو ہوا وہ تو ہم سب کو پتا ہے۔ اب جب بنی اسرائیل نے سمندر کو کراس کیا اور فرعون سمندر کے بالکل درمیان میں پہنچا تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون اور ان کے فوج کو تباہ و برباد کر دو۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون کو لشکر کے ساتھ غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ 1881 میں سائنٹسٹ کو مصر کے سب سے طاقتور بادشاہوں کے ڈیڈ باڈیز ملے، جن میں سب سے مشہور بادشاہ رمسیس II یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا۔ لیکن اس وقت یہ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ یہ وہی فرعون ہے۔ لیکن 1976 میں جب ممی کو فرانس بھیجا گیا تو وہاں سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا جس سے پتا چلا کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا۔ آج بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی کائرو کے میوزیم میں رکھی ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ سبسکرائب